2,08,800 گھنٹوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں کیوں ڈوب گیا؟ اس کی مینوفیکچرنگ میں کون سی ایسی غلطیاں کی گئی تھیں؟ ٹائٹینک میں آخر کتنے پیسنجر سوار تھے؟ آخر ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ یہ غلطیاں آخر کیوں ان کمپنیز کو نظر نہیں آئیں جو ٹائٹینک سے پہلے بھی 520 شپ بنا چکی تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں تقی وائس ٹی وی۔ یوکے کی ایک مشہور و معروف کمپنی جس کا ٹائٹینک سے پہلے 520 شپس مینوفیکچر کرنے کا تجربہ تھا، اس کمپنی نے سن 1907 میں ٹائٹینک کی کنسٹرکشن شروع کی۔ 3 سال کی مدت اور 2000 ورکر کی لگاتار محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز تو تیار ہو چکا تھا لیکن ابھی اسے ٹیسٹ کرنا باقی تھا، لہٰذا اس جہاز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سمندر میں اتارا گیا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ پار کر لیا۔ پوری دنیا میں یہ خبر پھیلا دی گئی کہ ایک انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے، اور یہ بات کرنا ہی ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ ان کا یہ تکبر ہی ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ چنانچہ 10 اپریل 1912 کو یوکے کے ایک شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے ٹائٹینک کا پہلا سفر شروع ہوا، جس کی ڈیسٹینیشن یعنی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک جہاز میں سفر کرنے کے لیے 3rd کلاس ٹکٹ کی قیمت $35، 2nd کلاس کی $60 اور 1st کلاس کی $150 تھی۔ اس جہاز میں ٹوٹل 2240 لوگ سوار تھے، اس میں سے 1500 پیسنجر اور باقی جہاز کا عملہ تھا۔ چونکہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا، اس لیے اس پر سوار ہونے کے لیے ہر کوئی بےتاب تھا۔ چنانچہ اس کے سارے ٹکٹس یکا یک بک گئے اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ 10 اپریل 1912 کو دوپہر کے ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کو یہ کہا گیا کہ اس جہاز کو 7 دنوں میں نیو یارک سٹی پہنچ جانا چاہیے۔ یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ یہ سفر حقیقت میں 10 دن کا تھا، لہٰذا کیپٹن پر پریشر ڈالا گیا اور 10 دنوں کے سفر کو 7 دنوں میں کرنے کا کہا گیا۔ آخر یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا۔ بزنس مین یہ چاہتے تھے کہ اس جہاز کی ریپوٹیشن میں اور اضافہ ہو اور کوئی کسر باقی نہ رہے۔ دنیا میں موجود ہر گاڑی، ہوائی جہاز اور بحری جہاز کی سپیڈ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، سو یہ پروسیجر ٹائٹینک کے سفر کے آغاز سے ہی وائبریٹ کیا گیا تھا۔ اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر سٹے کرنے کے علاوہ یہ جہاز پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں ہر طرف خاموشی اور دھند کے بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس دھند میں ٹائٹینک خطرے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہوا ایسا کہ ایک جہاز جو کہ اس علاقے میں گشت کر رہا تھا، اس کے کیپٹن نے ریڈیو کے ذریعے ٹائٹینک کے کیپٹن کو یہ میسج سینڈ کیا کہ سمندر میں برف کے بڑے بڑے چٹانوں کی مانند آئس برگز تیر رہے ہیں، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے اتنی اہم وارننگ ان سے مس ہو گئی، اور یہ وہ بڑی غلطی تھی جو ٹائٹینک کی تباہی کا باعث بننے والی تھی۔ ٹائٹینک آئس برگز کی طرف تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک اس بڑے حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ تھے، جو کہ کیپٹن کو ہر قسم کے خطرے کی اطلاع دینے کے لیے تیار تھے۔
لیکن ایک اور بڑا مسئلہ اور غلطی یہ تھی کہ ان کے پاس دور تک دیکھنے کے لیے کوئی آلہ یعنی دوربین تک بھی موجود نہ تھی۔ جی ہاں، ان کے پاس ایک نہایت اہم چیز جس کے ذریعے سے یہ دور سے آئس برگز کو دیکھ سکتے تھے، ان کے پاس موجود ہی نہ تھی۔ چنانچہ جب ان لوگوں کو آئس برگز دکھائی دیے تو انہوں نے فوراً کیپٹن کو اطلاع دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جہاز بہت تیزی سے اس برف کی چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ آئس برگز ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا بڑا تھا۔ کیپٹن نے یہ خبر سنتے ہی جہاز کو روکنے کا آرڈر دیا اور فوراً جہاز کا رخ بدلنے کو کہا۔ اس آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا لیکن ابھی بھی بچنے کا چانس باقی تھا۔ انہیں یہ امید تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کو نقصان نہ پہنچائے اور جہاز کی باڈی کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ جائے، اور پوری امید تھی کہ یہی ہوتا اگر یہ بڑی غلطی نہ کی جاتی۔ ہوا یہ تھا کہ جب ٹائٹینک کو بنایا گیا تو لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو جوڑنے کے لیے سٹیل کے بجائے کاسٹک آئرن کی ریوٹس کا استعمال کیا گیا۔ جب جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو یہ کاسٹک آئرن کی ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئیں اور ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ٹائٹینک کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے تو یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا تھا، لیکن موت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، لہٰذا پانی 3 فلور کراس کر کے 4تھے فلور تک پہنچ گیا۔ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود لوگوں کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، لیکن اٹلانٹک اوشن میں دور دور تک مدد کرنے کے لیے کوئی بھی جہاز موجود نہیں تھا۔ ناظرین، ہر جہاز میں لائف بوٹس موجود ہوتی ہیں تاکہ حادثاتی صورت میں لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ چونکہ ان کا غرور اتنا بلند تھا کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا، چنانچہ انہوں نے ٹائٹینک میں 35 لائف بوٹ کے بجائے صرف 20 لائف بوٹس لوڈ کی تھیں۔ ان لائف بوٹ میں صرف فرسٹ کلاس ٹکٹ والے یعنی امیر لوگوں کو ہی بٹھایا گیا اور ان کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا۔ ان لائف بوٹس میں ابھی بہت سی جگہ باقی تھی، بہت سے اور لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ان کی بیوقوفی، لالچ اور لاپرواہی کی وجہ سے بہت سی انسانی جانیں خطرے میں گر چکی تھیں۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری پاور چلی گئی اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اتنا بڑا جہاز صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ لوگوں نے لائف جیکٹس کے ذریعے اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری تھا۔ یہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ آدھے گھنٹے میں یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے اور اس قدر ٹھنڈے پانی میں جم گئے۔ بچنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ آخری وقت تک لوگوں کو بچاتا رہا اور یہ وہ آخری شخص تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی نہ بچ سکا۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔